نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیثی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے جو مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کی محبت کا پتہ لگانے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرار دیا ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتا ہے، کتنی پیروی کرتا ہے، کتنی بات مانتا ہے، کتنے حضور کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ جتنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کرے گا تو اتنا ہی کہا جائے گا کہ اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور جو اتباع کم کرے گا، اتباع میں کمزور ہوگا، تو یہ کہا جا سکے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت اس کی کمزور ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ آیت نمبر 4 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، یعنی آخرت میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اللہ کے حضور میری حاضری ہونی ہے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یہ درس قبول فرما، کمی معاف فرما، یا اللہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب